بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز و تصویر کی دنیا میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو فیکٹری سٹی کا سلام۔ دنیا میں رہنے والے بسنے والے لوگ کسی بھی حیثیت سے برابر نہیں ہیں، کچھ غریب جبکہ کچھ امیر لوگ ہیں، اور یہ فرق ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ کچھ لوگ گلیوں میں کھلے آسمان تلے رہتے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اس لائف سٹائل کو خود اپنایا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ نارمل لائف گزارنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے کھلے آسمان تلے رہنے والے لوگ گھر بار نہ ہونے کی وجہ سے گلیوں میں، فٹ پاتھ پر، پارکس میں موجود بنچوں کو اپنی آرام گاہ بنا لیتے ہیں۔ یہ لوگ کھانے پینے میں بھی محتاج ہوتے ہیں اور کوڑا دان اور دیگر جگہوں پر پھینکے جانے والے اشیاء خردنوش سے اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ اس طرح کی قسمت انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں پائی ہے۔ کچھ لوگ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنے ایک چھوٹے سے عمل سے کسی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی تناظر میں رہے گی۔ نئے آنے والے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہیں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے فیکٹری سٹی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بلا تعطل آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ایک دن ایک خاتون جس کا نام کیسی فشر تھا، فاسٹ فوڈ کیفے میں بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی پر پڑتی ہے اور دیکھا کہ ایک غریب شخص کی جیب سے سکے گر گئے ہیں، جن کو وہ بیٹھ کر چن رہا تھا۔ یہ سکے غالباً اس شخص کو پاس سے گزرنے والے لوگوں نے بھیک کے طور پر دیے۔ وہ شخص سکے اکٹھے کرنے کے بعد اسی فاسٹ فوڈ میں آ جاتا ہے اور ٹیبل کے گرد بیٹھ کر سکے گننے لگتا ہے۔ عورت اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے جو کہ بہت مایوس اور پریشان محسوس ہوتا ہے۔ لڑکی اس اضطرابی کو پہچان جاتی ہے اور جان جاتی ہے کہ اس شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکے۔ کسی نے اس شخص کو بلایا اور کافی اور سینڈوچ کی آفر کی، جس کو اس شخص نے فوراً قبول کر لیا۔ چونکہ اسے بہت بھوک لگی تھی، جب وہ شخص کھانا ختم کر چکا تو کیسی نے اس شخص کو ایک بار پھر بلایا اور بولا کہ کیا آپ میرے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، مجھے کمپنی دیں گے کیونکہ میں بھی اکیلی بیٹھی ہوں۔ وہ شخص لڑکی کے اس رویے سے حیران ہوا اور ساتھ بیٹھنے کی حامی بھر لی۔ تھوڑی گپ شپ کے بعد اس شخص نے بھیک مانگنے اور سڑک پر رہنے کی وجہ بتائی، اپنی فیملی کے حالات بتائے کہ جب وہ چھوٹا تھا اس کے والدین جھگڑتے رہتے تھے اور والدین اس کو ڈانٹتے رہتے تھے۔ اس لڑائی جھگڑے نے میری ماں کو مجبور کیا کہ وہ گھر چھوڑ گئی اور میں بھی گھر سے محروم ہو گیا۔ جب باہر آیا تو گلی میں موجود لوگوں سے بھی کوئی عزت نہ ملی، لوگوں سے بھی ڈانٹ اور گالم گلوچ ہی ملا۔ اسی سب میں وقت گزرتا رہا، ساتھ ہی جاب کی تلاش شروع کی مگر ناکام ہی رہا۔ اس مایوسی اور بے چینی نے ڈرگز جیسی لعنت سے جوڑ دیا۔ حالات بگڑتے گئے اور اسی دوران کوئی بھی شخص میرے پاس نہ آیا۔ میرے اس اکیلے پن کا ایک ساتھی تھا جو کہ ایک وفادار کتا تھا، مگر وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا اور میں بالکل اکیلا ہو گیا۔ یہ اکیلا پن مایوس ہی کرتا رہا اور آج اس مقام تک پہنچا ہوں۔ لڑکی اس شخص کی کہانی سنتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ قریباً 1 گھنٹہ دونوں کی کنورسیشن چلتی رہتی ہے۔ جب رخصت ہونے لگے تو اس شخص نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے پین اور پیپر طلب کیا اور کچھ لکھ کر پیپر فولڈ کر کے لڑکی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس شخص نے بری لکھائی کے لیے معذرت کی اور کافی اور برگر کے لیے شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب لڑکی نے پیپر کھولا تو اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ یہ تحریر اس سب سے بہت بہتر ہے جو کچھ اس لڑکی نے اس شخص کو دیا تھا۔ پیپر میں لکھا تھا کہ میں آج خودکشی کرنے کے در پہ تھا، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اب ایسا نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کی سخاوت کا۔ لڑکی کو اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ رہا۔ آپ کسی بھی شخص کو محض اس کے ظاہری پن سے نہیں پہچان سکتے۔ ہر بندے کی اپنی ایک منفرد کہانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارا چھوٹا سا عمل کسی کا ایک دن ہی نہیں بلکہ پوری زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ کہانی بتانے کا مقصد اتنا سا ہے، شاید کوئی سن کر عمل کر دے اور کسی کی زندگی بدل جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو کامنٹ میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ۔